ایک درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندے کی اس طرح سے نظر ہو جائے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے محسوس کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی تھیں، ایک خاص موقع تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے بچوں کی طرح تھے، حضور کے چچا کے بیٹے تھے، مگر حضور کی اولاد سے بھی چھوٹے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس کی خالہ تھیں، تو کبھی کبھی خالہ کے گھر میں سو بھی جاتے تھے، حضور کے گھر میں گویا حضور ان کی تربیت کرتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لڑکے، کچھ باتیں سکھاؤں، فائدہ ہوگا۔ تو لڑکا تو سمجھدار تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت اعلیٰ صلاحیت کے آدمی تھے، ان کا جی بالکل فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے چند نصیحتیں فرمائی، ان کا تعلق ایمان ہی سے ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے نام کی حفاظت کرو یا اللہ کے نام کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے نام اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یاد رکھو سارے لوگ اکٹھے ہو کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کریں تو وہی فائدہ پہنچا پائیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے لوگ متفق ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر تو وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام ورفعت الصحف، تقدیریں لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور صحیفے اٹھائے جا چکے ہیں۔ جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور آج کے زمانے میں شیطان کے نمائندوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ایمان دنیا سے ختم کرنا ہے، ایمان والوں سے بھی اور دوسروں کو بھی آنے سے روکنا ہے۔ ان کے دو مشن ہیں، ایک دوسروں کو قریب آنے سے روکنا اور خود ایمان والوں کے ایمان کو متزلزل کرنا۔ ان کی طرف سے مسلسل جو پلان کے تحت کام ہو رہا ہے وہ تشکیک پیدا کرنے کا کام ہے، ایمان کے بارے میں شک پیدا کرنا۔ اس پر حضرات علماء کی خاص طور سے نظر رہنی چاہیے۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر 100 نوجوانوں کے درمیان بھی بیٹھے ہوں تو 10-5 جوان اگر آپ تحقیق کریں گے، کرے دیں گے، تو 10-5 جوان وہاں ایسے مل جائیں گے جن کے دلوں میں شک کے جراثیم پیدا ہو چکے ہوں گے۔ یہ اس زمانے کی سچائی ہے، چونکہ اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو اس کام کے لیے بڑی چابک دستی سے اور پلان کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک راستہ نہیں ہے، راستے بہت سارے ہیں جو شیطان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کو یاد کریں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں نبیوں کے جو دشمن ہیں، یعنی گویا انبیائی کام کے جو دشمن ہیں، وہ دو طرح کے شیاطین ہیں، انسانی شیطان اور جناتی شیطان۔ اور آج کل میں کہا کرتا ہوں کہ انسانی شیطان اتنے مستعد ہو گئے، انسانی شیطان اتنے مضبوط ہو گئے کہ شاید جناتی شیطان تو آرام ہی کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے حصے کا کام بھی انہوں نے کر رکھا ہے، لے رکھا ہے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ۔ چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے اور سب سے بڑا فتنہ کبریٰ جو ہے وہ قریب ہے، جتنا بھی قریب ہو، چاہے وہ 10 سال ہو یا 100 سال ہو یا 1000 سال ہو، مگر بہرحال قریب ہے، تو وہ اپنے مشن کو بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ لہٰذا
دنیا میں ایک مشن تو ان کا یہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس کو ذرا سا میں اور کھولنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس ارشاد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کا معیار بتایا ہے۔ فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ پالے گا، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب مانے مطمئن ہو کر، راضی ہو اللہ کے رب ہونے پر، اور اسلام کو اپنا دین مانے راضی اور مطمئن ہو کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے راضی اور مطمئن ہو کر۔ یہ معیار ہے کہ مسلمان کے دل میں ایمان اس طرح سے ہو جیسے کسی چیز پر پورا اطمینان ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے اگر سمجھیں آپ، تو آپ مثلا بازار سے کپڑا لینے کے لیے گئے، مختلف کپڑے دیکھنے کے بعد آپ نے کپڑا پسند کیا، دل سے پسند آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی چیز دل سے پسند آ جاتی ہے، بھائی یہی چاہیے، اب اس پر اطمینان ہے۔ کوئی دوسرا آدمی اگر آ کر آپ کو مشورہ دے کہ یہ نہیں یہ لے لو، تو آپ کہیں گے نہیں مجھے تو یہی پسند ہے، اس پر آپ مطمئن ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ آپ اس پر پوری طرح مطمئن ہے۔ اب کوئی آدمی مشورہ دے کہ ڈاکٹر بدل لو، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ہمارا تو بہت شاندار تجربہ ہے، ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، صحیح دوا دیتے ہیں، ہماری رعایت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ جہاں اطمینان ہوتا ہے، وہی جو رضا جس کو کہا گیا حدیث میں، ایمان کی اطمینان کی کیفیت جب ہوتی ہے تو دوسرے آپشن پر آدمی غور ہی نہیں کرتا، دوسری چیز پر کہ دوسری چیز کو اختیار کر لو۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے سامنے دنیا والے کہتے ہیں کہ صاحب تم اللہ کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ دیکھا ہے کبھی اللہ کو؟ نہیں دیکھا۔ پھر کیوں مانتے ہو؟ سمجھ میں آتا ہے اللہ؟ نہیں سمجھ میں تو نہیں آتا، پھر کیوں مانتے ہو؟ اب وہ بیچارہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارا وہ بچہ جو پڑھا لکھا ہے، یہ ان پڑھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، پڑھے لکھے کی بات ہو رہی ہے، وہی زیادہ خطرے میں ہیں اس زمانے میں۔ اور ان پڑھ کی بات تو ایسی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے ایک لطیفہ سنتے تھے کہ ایک جنگل میں ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، یہاں بھی ہل ہی کہتے ہیں، ہاں، ہل چلا رہا تھا، زمین جوت رہا تھا۔ تو ایک مولانا صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے سوچا کہ اس آدمی کا ایمان چیک کرنا چاہیے کہ ایمان کیسا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہ جی ہاں اللہ تو ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ دلیل مانگو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا، یہ دلیل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک لطیفہ ہے، ہنسی آتی ہے سن کر، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ ایمان یہی والا چاہیے، تبھی کام چلے گا۔ یہ جو بیٹھ گیا سوچنے کے لیے کہ اللہ کو دیکھا نہیں میں کیسے مانتا ہوں، یہ اس کا مطلب ہے کہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہونا یہ تھا کہ وہ کہے کہ نہیں صاحب دیکھا یا نہیں دیکھا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اللہ کو مانتا ہوں میں، اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے۔ اچھا یہ بہت سادہ سی بات ہے، ہمارے زمانے میں ان باتوں کو موضوع بحث بنا کر الجھا دیا گیا، اور الحاد کے جو داعی ہیں انہوں نے تو ایک اصول سب سے پہلے، ان کا بنیادی جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو نہ مانو، جو سمجھ میں آئے اس کو مانو، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو نہ مانو۔ اور یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ والی بات کہ بھئی سمجھے بغیر نہیں ماننا چاہیے، جو سمجھ میں آئے اسی کو ماننا چاہیے۔ حالانکہ کوئی پوچھے اللہ کے بندوں سے کہ تم روزانہ کیا ہر چیز کو سمجھ کر مانتے ہو؟ بہت سادہ سی مثال ہے کہ تم ڈاکٹر سے دوا لیتے ہو، بھائی بخار ہو رہا ہے دوا دے دیجیے، اس نے پیراسیٹامول کی ٹیبلٹ دے دی، آپ لے کر آ کے کھا لیتے ہیں۔ آپ اس سے کبھی پوچھتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھاؤ کہ یہ دوا بخار کیسے اتارے گی؟ کوئی سمجھتا ہے اس بات کو؟ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کیا ڈرائیور سے پوچھتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھاؤ کہ یہ گاڑی کیسے چلے گی، تیل اس کو کیسے حرکت دے گا، اس کے انجن کو، اور پہیے کیسے گھومیں گے؟ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کوئی؟ روزانہ بہت ساری چیزوں کو آدمی مانتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو
اگر صحیح عقل کام کرے تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ ہم نے ہر جگہ اللہ کے دلائل کو دیکھا ہے۔ دیکھنے کی بات کہ صاحب اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کوئی پوچھے کہ آپ کے دماغ میں عقل ہے، بہت بڑی عقل ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل کو اور دوسرے کے مال کو زیادہ سمجھتا ہے۔ عقل تو میرے پاس زیادہ ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، اس نے چھپا رکھا ہے، یہ بتاتا نہیں ہے، یہ ظاہر نہیں کرتا ہے پیسہ۔ تو عقل بہت ہے، دیکھا ہے کبھی عقل کو؟ تو کبھی نہیں دیکھا، پھر کیسے مانتے ہو بھائی؟ غلط بات ہے۔ مگر دنیا اس غلط بات کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جو معیار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ اطمینان کی کیفیت ہو، اللہ میرا رب ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اس کا کوئی دوسرا بدل اور آپشن میرے پاس نہیں ہے، اس کے علاوہ غور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میرا مذہب ہے، تو اب یہ مذہب وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی دوسرا مذہب ماننے کے لائق نہیں ہے، اسی کو ماننا ہے، یہی مذہب بنانے کے لائق ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں، تو ان کے علاوہ کوئی اور ہادی بننے کے لائق نہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ اطمینان دل کے اندر ہونا چاہیے، یہ معیار ہے۔ آج کی دنیا نے اس معیار کو ٹارگٹ کیا ہے اور وہ محنت کر رہے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے پر، اور بڑی حد تک، یعنی ہمارے حساب سے تو وہ بڑی تعداد ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارا حساب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو یہ حساب ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک بھی آدمی اگر ایمان سے محروم ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے خراب بات ہے۔